السلام علیکم ڈیئر ویورس، آئی ہوپ all of you are doing great by the mercy of Allah۔ آج لاڑکانہ میں میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جو میرے روحانی مینٹور اور لاڑکانہ کے عظیم ترین استاد ہیں۔ سر کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن for those who don't know، سر بابر حسین مستوی is the founder and director of والٹ اکیڈمی لاڑکانہ۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، آپ بتائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ اللہ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم نکالتے جزاک ہیں۔ اللہ۔ سب سے پہلے میں اسی چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ سر ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یعنی جو اسرائیلی آکیوپائڈ فورسز نے ہمارے پیارے اور معصوم فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم کی انتہا کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، تو مور دین 40,000 پیپل ہیو بین کلڈ دیئر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے مسلم ممالک خاموش رہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یعنی نان مسلم کنٹریز نے وہ کر کے دکھایا جو مسلم کنٹریز کو کرنا چاہیے تھا۔ سر یہ مطلب آپ کا اس پہ اسٹانس کیا ہے؟ اس وقت تو یعنی مسلم ممالک کا جو حال ہے وہ ماضی میں تو ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں یعنی مسلمانوں کا نام سن کے دشمن ڈر جاتے تھے، لیکن ابھی یعنی دشمنوں کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکل چکا ہے۔ سر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہیں۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ میرا اس پہ کیا سٹانس ہے، تو میرا سٹانس جی وہی ہے جو ایک مسلمان کا سٹانس ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اقبال کے ایک شعر کی چند لائنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے، آسمانوں سے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال فضائے بدر پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ فضائے بدر سے مراد کیا؟ 313 ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ رزق کی مالک اس کی ذات ہے، یہ یقین رکھنا کہ ریسورسز کی مالک اس کی ذات ہے، یہ یقین رکھنا کہ رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں، پیسے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، آمدن کے جتنے بھی ذرائع ہیں، طاقت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ سارے رب کائنات کے ہاتھ میں ہیں، اس سے وابستہ اور اس سے منسلک ہیں۔ اس سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں۔ جب یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے اور جب اس سوچ کی جگہ یہ سوچ جنم لے لیتی ہے کہ بھئی امریکہ کی پابندیاں لگ جائیں گی، سینکشنز لگ جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ سوچ اس بات کی عکاس ہے کہ ہم فضائے بدر اور فضائے بدر کے فلسفے اور جنگ بدر کے فلسفے سے بہت دور ہیں۔ ٹھیک، اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سپیریئر مان کے چلنے کا جو کانسیپٹ ہے، توحید کو جو کانسیپٹ ہے، اس سب کو ری لک کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ان اقوام کے مسلمان جو اقوام ہیں، امہ ہونی چاہیے نا، اب ہم امہ نہ رہے، اقوام بن گئے، اور ان اقوام کے جو لیڈرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ان میں وہ دم اور ان میں وہ خم نہیں، وہ مومن نہیں، افسوس کے ساتھ۔ ٹھیک، اقبال نے کہا تھا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو جب مرد مومن کی جگہ کوئی پست سوچ والا انسان کسی قوم کا حکمران بن جائے گا اور اس قوم کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا، تو حالت وہی ہوگی جو آج ہے۔ تو سر اسی کے ساتھ میرا دوسرا ریلیٹڈ کوسچن یہ ہے کہ سر انڈیویجول لیول پہ یعنی ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے اس پیلسٹینین کاز میں؟ آپ جی سوشل میڈیا پہ اس اپنی وائس کو ریز کریں، آپ سوشل میڈیا کے تھرو اس بات کو جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جتنے بہتر انداز میں اتنے لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے خیال سے یہ ویڈیو اور یہ ڈسکشن بھی اسی بات کی ایک کڑی ہے۔ اویئرنیس کریٹ کریں، ینگسٹرز کے ساتھ باتیں کریں، اس موضوع پہ ڈسکس کریں، اس ہسٹری کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ صاحب مال ہیں تو آپ سے جتنا بن سکتا ہے پیلسٹینین جو لوگ ہیں ان کی، آپ فلسطینی جو لوگ ہیں ان کی آپ ہیلپ کریں جس بھی مینز کے تھرو۔ تو آپ اپنی وائز ریز کریں، آپ سے آپ کی طاقت کے مطابق حساب ہوگا، تو جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق جو آپ سے بن رہا ہے وہ آپ کریں۔ سر اسی سے ریلیٹڈ میں اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے کافی سارے لوگ دیکھے، وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کا کیا فائدہ، یعنی آپ کا اس پہ اسٹانس کیا ہے کہ مطلب بائیکاٹ کا بالکل کوئی یعنی افیکٹ نہیں ہے؟ نہیں جی، اس بات سے افیکٹ پڑتا ہے۔ اس سب سے بڑا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ پروڈکٹس ہیں وہ تھوڑا کانشیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ریڈ فلیگس ہیں، ٹھیک، وہ اس بات کا جو لاس اس سے پڑتا ہے ان کو، وہ کتنا منیمم ہی کیوں نہ ہو، کتنا میکسیمم کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز انہیں بتاتی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔
جو کسٹمر ہے, جو کلائنٹ ہے ہمارا, اس کی ول اور اس کی وش اور اس کی خواہش کے اگینسٹ اگر ہم کچھ کریں گے تو زوال ہمارا مقدر ہے. تو بائیکاٹ میٹرس, اٹ ڈز, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے.